الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، گزر رہے تھے، صحابہ نے پکڑا، مسجد نبوی میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثمامہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ سردار بھی تھے، تاجر بھی تھے، بڑے بھی تھے۔ آپ نے باندھا کیوں ہے، بندھوایا کیوں ہے؟ تاکہ ثمامہ دیکھے ہماری مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ یہ مسجد ثمامہ پہ کیسے رنگ چھوڑتی ہے اپنا۔ ازراہ شفقت آپ نکلے اور فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ امیر ترین انسان ہے، بڑے غصے سے آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ ان تقتل تقتل ذا دمن وان تنعم تنعم ذا شاکر۔ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میرا خون اتنا سستا نہیں ہے جو رائے گاں چلا جائے گا، اس خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے میرے اوپر احسان کیا، مجھے چھوڑ دیا، تو میں اتنا احسان فراموش بھی نہیں ہوں کہ آپ کا یہ احسان بھول جاؤں گا، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گرم گرم لہجہ دیکھا تو کہا ثمامہ کو بکریوں کا دودھ پلاؤ۔ دشمن چاہے دشمن ہی ہے، اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اس سے بھی اچھا سلوک کرو، سوائے اس دشمن کے جو دشمن بن کے آ گئے۔ 7 بکریوں کا دودھ پیا ہے ثمامہ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا ہے، مومن 1 انتڑی سے کھاتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے۔ اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، زیادہ کھاتا ہے، اور زیادہ کھانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ مومن کو تو اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہوتے ہیں۔ خاطر تواضع کی، اگلے دن پھر پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بعض علماء لکھتے ہیں الفاظ تو ثمامہ نے وہی کہے تھے لیکن ترتیب بدل دی تھی۔ پہلے دن کہا تھا اگر قتل کرو گے تو بدلہ لیا جائے گا، احسان کرو گے بدلہ دیا جائے گا۔ آج الفاظ بدل کے کہتا ہے احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا، قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے پھر خوب احسان کیا، خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، خدمت کی، اور تیسرے دن پھر پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو ثمامہ ایک لفظ بولا ہے ان تنعم تنعم ذا شاکر، اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن متاثر ہو گیا، قرات سنی اللہ کے پیغمبر کی، قرآن سنا سرور کائنات کی زبان اطہر سے، صاحب قرآن سے۔ کبھی جبیر بن مطعم بھی بندھے ہوئے تھے اور آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ دی تھی، اور خود جبیر کہتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ آیت نکل رہی تھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون فکاد قلبی ان یطیر، مجھے لگتا تھا کہ دل سینے سے نکل کے اڑ جائے گا۔ قرات کیا تھی، ماحول کیا تھا؟
ان قراتوں نے ان محرابوں کو زینت بخشی ہوئی تھی نا. قرآن عمل میں تھا، زندگی میں ڈھلا ہوا تھا، اور جس کی زندگی میں قرآن کی تاثیر ہوتی ہے اس کے پڑھنے میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے. اب اس پہ بھی اثر ہے. صحابہ کا رویہ دیکھا ہے، ان کی آپس میں محبتیں دیکھی ہیں، سرور کائنات کی اتباع دیکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی عقیدت اور محبت کے بڑے بڑے زاویے دیکھ چکا ہے. ایک دم بدلا ہے ثمامہ، اور چوتھے دن کہا اب مجھے چھوڑ دیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. کہنے لگے کہ میں تو عمرے پہ نکلا ہوا تھا. آپ ذرا اس واقعے پہ غور کیجئے، میں نے اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کرنی ہے. الفاظ کیا تھے ثمامہ کے؟ آپ ان لفظوں پہ غور کیجئے گا. کہا اللہ کی قسم اس روئے زمین پہ نعوذ باللہ سب سے بدترین چہرہ آپ کا تھا میرے ہاں، اور اب اس کائنات میں سب سے محبوب ترین چہرہ وہ آپ کا ہو گیا ہے. یہ مدینہ کی سرزمین میرے ہاں سب سے گئی گزری اور سب سے عجیب ترین زمین سمجھی جاتی تھی، اور آج کے بعد مدینہ میرا دنیا کائنات میں محبوب ترین شہر بن گیا. کیا مطلب ہے؟ یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ انسان جب دل سے کلمہ پڑھتا ہے نا تو کلمہ پڑھتے ہی اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی. اتنی بڑی چینجنگ چند لمحوں میں، لحظوں میں، یہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے، اور وہ سبق ہمیں یہ دیتی ہے کہ اے مسلمانوں، پنجابی کہے نا جدی پشتی مسلمان، تمہارے زاویے کیوں نہیں بدلتے؟ زندگی بیت گئی کلمے پڑھتے، زندگی بیت گئی خطبے سنتے، درس سنتے، واز سنتے، نصیحتیں سنتے، ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ بلکہ ثمامہ نے جب اجازت لی نا کہ آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اسلام میں بھی عمرہ ہے. میں تو عمرہ کرنے نکلا ہوا تھا، اب آپ اجازت دیں گے تو میں عمرہ کروں گا، وگرنہ ثمامہ عمرہ نہیں کرے گا. یہ چند لمحوں کا کافر اور چند لحظوں کے بعد مسلمان، اور اتنی بڑی تبدیلی بغیر کچھ پڑھے ثمامہ سمجھ گیا ہے. اسلام اس بات کا نام ہے کہ اپنی ساری مرضیاں سرور کائنات کی مرضی کے تابع کرنا. ہم نہیں کر سکے ابھی تک، معذرت کے ساتھ. کیوں؟ ہمیں جدی پشتی ملا ہے نا، بغیر تکلیفوں کے ملا ہے. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں مرضی کنبے کی، قبیلے کی، مسئلے فلانا فلانا، ہم اپنے عذر تراشتے تراشتے زندگی گزار دیتے. ایسے نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مرضی نہیں چلتی اسلام میں کسی کی. اسلام میں اگر مرضی چلتی ہے تو وہ اسلام کی ہی چلتی ہے. پھر آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں، سچے اور مخلص بندے بن جائیں. اور یقینی بات ہے، احادیث کا خلاصہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس بندے کے دل میں اسلام کی سچی محبت بیٹھ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جگہ بنا لے، اور دوسروں کی محبتوں سے اس کی جان چھوٹ جائے، خدا کی قسم ہے یہ اتنا بڑا عمل ہے. لگتا یہ ہے کہ اگر یہ شخص ایک لمحے یا لحظے کے لیے اپنی زندگی میں کبھی ایسا موقع لے آئے، یہ قیامت کے دن انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی، سامنے دشمن ہے، اس نے کلمہ پڑھا. انہوں نے سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا.
اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلا دی۔ اب یہ کوئی بات چھوٹی ہے کلمہ پڑھنا، ہم تو صبح شام پڑھ رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں چونکہ اس کی اہمیت کا صحیح علم نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ چھوٹا لگ رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کام کیا تھا، خدا کے شیر کی تلوار اٹھی، سامنے دشمن ہے، اس نے کلمہ پڑھ چلا دی تلوار، گردن تن سے جدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو آپ کا چہرہ ہی بدل گیا۔ اسامہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ خالد تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ فرمایا اشققت قلبہ، خالد تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تجھے پتا نہیں کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا تھا؟ اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ استسلام کرتا ہے۔ استسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور آپ اسامہ کو بار بار یہ کہتے تھے کیا کرے گا تو اس کے کلمے کا کل قیامت کے دن، کیا جواب دے گا رب کے سامنے جو اس نے اپنی زبان سے کلمہ نکالا تھا۔ اور خالد کے بارے میں آپ نے الفاظ بولے تھے اللہم انی ابرأ مما صنع خالد، اللہ میں اس چیز سے برات کا اعلان کر رہا ہوں جو خالد ایک کلمہ گو کا گردن اڑا کے آ گیا ہے۔ تو جان اور خالد جان۔ اسلام کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی، اس کو معمولی بنا دیا گیا، اس کو معمولی سمجھ لیا گیا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے استسلام۔ قال اسلمت لرب قال اسلم لا اسلام قال اسلمت لرب العالمین۔ ہاں میں اسلام لے آیا، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا وجود، میری حرکتیں، میری سوچ، میری فکر، میرے افکار، میرے خیال، تصورات، میرے نظریات، میرا لین دین، میری تجارتیں اور میرے سارے کے سارے معاملات وہ اسلام کے تابع ہو گئے تو میں مسلمان ہوا ہوں، ویسے نہیں۔ پھر زبانی کلامی دعوے، یہ بات میں نے اس لیے کر دی، 2 دن پہلے نیو ایئر نائٹ کے نام سے آپ کو پتا ہے نوجوانوں نے کیا کیا۔ یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ مسلمانوں کا طرز زندگی ایسے ہوتا ہے؟ اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشہور ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم جیسے عمل کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اسی قوم میں اس کو اٹھائیں گے۔ نام کا عبد الرحمن ہے، وہ نام کا عبداللہ ہے، وہ کلمے پڑھتا ہے، اپنے آپ کو یہودی نہیں کہے گا، عیسائی نہیں کہے گا، وہ ہندو نہیں کہے گا، وہ بدھ مت نہیں کہے گا، پڑھے گا کلمہ، رہے گا مسلمان، لیکن قیامت کے دن اٹھے گا تو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ۔ تو یہ نقطہ یاد رکھیے گا، یہودی کہنے سے کوئی یہودی نہیں ہوگا، اسلام پہ رہ کے بھی قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ ان جیسے عمل کیے تھے، ان کے طور طریقے اپنائے تھے، ان کے بالوں کی کٹنگ دیکھ کے آج کا نوجوان وہی کٹنگ کرتے ہیں، ان کی گندی پھٹی ہوئی پینٹیں اور شرٹیں اور شلواریں، آج کے نوجوان نے بھی وہی طرز عمل شروع کر دیا، وہی زندگی۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس عقیدے کو آپ سمجھ لیں، اسے کہتے ہیں الولاء والبراء کا عقیدہ، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص آج کلمہ پڑھے نا، اور الحمدللہ ہمارے سامنے بڑے ایسے واقعات ہوئے، کلمہ پڑھا ساتھیوں نے، جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کے دماغ میں ایک بات فوراً گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یہی عقیدہ گھومتا ہے جس کو الولاء والبراء کہتے ہیں۔ کل کو میرے دوست کون تھے، آج کلمے کے بعد کون ہوں گے؟ پہلے میں کن کے ساتھ رہتا تھا، اب میں نے کن کے ساتھ رہنا ہے؟ سب سے بڑی فکر جو کلمہ پڑھنے والے کو فوراً لاحق ہوتی ہے، وہ یہی لاحق ہوتی ہے کہ اب میں نے اپنی زندگی کس کے ساتھ اور کیسے گزارنی۔ ہم نہیں سوچتے ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارا رہنا سہنا کن کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ہمارے طور طریقے کیسے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمیں کیسے گزارنے چاہیے تھی۔ یہ عقیدہ ولاء والبراء کا بڑی اہم ترین ایک شق ہے اسلامی عقیدے۔
دعا کریں اللہ جی ہمیں نصیب کریں، اللہ کے لیے کرنے کا فن سیکھیں، محبت اللہ کے لیے، بلکہ اگر کوئی کسی سے نفرت کرے نا تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے۔ ان یہودیوں سے نفرت کرو، ان عیسائیوں سے نفرت کرو، غیر مسلموں کے طور طریقوں سے نفرتیں کرو۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس منہج پہ لے آتا ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، اس کو بھلا کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ لوگوں سنو، جس نے محبت کی تو رب کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے۔ وہ دیتا ہے کسی کو صدقہ، کسی کو خیرات، کسی کو ہدیہ، کسی کو تحفہ، دیتا ہے تو رب کے لیے، وہ روکتا ہے تو رب کے لیے۔ جو آدمی یہ کام کر لیتا ہے فقد استکمل الایمان، وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ ایمان مکمل تب ہی ہوگا جب ہر بندہ اپنی خواہش کو قربان کرنے کا فن سیکھے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ بڑی معذرت سے بعض دفعہ کچھ ساتھی محسوس کر جاتے ہیں۔ آپ کسی آدمی سے پوچھ لیں یہ آپ داڑھی کیوں منڈواتے ہیں، یہ سنت رسول ہے، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے، یہ آپ کا محبوب ہے، کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں بن پائے گا اس کے پاس۔ بس مرضی، مسئلہ، دوست، یاریاں، مجلسیں یہ کام نہیں کرنے دے رہی، یہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے دور کر رہی ہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کا رستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، بڑا کھلا دشمن ہے تمہارا۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ بدلے اپنے آپ کو لائیں اس زاویے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سنیں، آپ حیران رہ جائیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے پیغمبر، آپ اس زمین کی پشت پہ کوئی ایسی قوم نہیں دیکھیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتی ہو اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتی ہو۔ کیسی عجیب بات ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص غیروں کی عادتوں سے محبت کرتا ہے، ان کے طور طریقے اپناتا ہے، اس کے رہنے سہنے ان جیسے ہیں، اس نے اپنی اولاد کی تربیت ویسے کر چھوڑی ہے، اپنے گھر کا ماحول وہی بنایا ہوا ہے، وہی سالگرہ، وہی ایئر نائٹیں اور وہی چکر اور وہی اس کی چالاکیاں، وہ رہ ہی ایسے رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کہیں ایمان باقی ہو۔ ایسی کوئی قوم آپ نہیں پائیں گے اے میرے پیغمبر اس زمین کی پشت پہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان بھی رکھتی ہو اور غیروں سے محبت بھی کرتی ہو۔ کن کے ساتھ ہے ہماری محبتیں؟ ہمارے بچوں کی محبتیں کن کے ساتھ ہیں؟ ان کو یہ اداکاروں کے نام یاد، ان کو فلموں کے نام یاد، ان کو ڈراموں کے نام یاد، بلکہ پڑھے لکھوں سے پوچھ لے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، تو بس صرف محمد بتا کے چپ کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی بھی نہیں پورا آتا ہوں۔ قید اعظم کے 14 نکات اس کو آتے ہوں گے، صلح حدیبیہ کی شرطیں نہیں آتی ہوں، اسے کلمہ طیبہ کی شرطوں کا ہی پتہ نہیں ہوگا۔ آپ اتنا پوچھ لیں اس سے کہ وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کا انسان ارتکاب کرے تو کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ 10 چیزیں ہیں، 10 نہیں بتائیں گے۔ ہمارے نصاب غیر مسلموں والے، ہماری تعلیم غیر مسلموں والی، ہمارے طور طریقے ان والے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے بھائی، اپنے آپ کو ادھر لائیں۔ یہ جو آیت کریمہ تھی نا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آگے پتہ کیا؟ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او عشیرتہم، چاہے مد مقابل ان کا باپ کیوں نہ ہو، باپ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، اس کی محبت نہیں رہ جائے گی اپنے باپ سے۔ چاہے سامنے بیٹا ہو، محبت نہیں رہ جائے گی، چاہے رشتہ دار ہو، جو بھی ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کی پوری منظر کشی صحابہ کرام نے جنگ بدر میں کر دی تھی۔ چاہے مد مقابل میں باپ ہو
اللہ اکبر. ایک تلوار چلی، زور کا جھٹکا لگا، بڑی شدت کی آواز تھی اور ایک گردن اڑ کے ادھر جا گری. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ گردن کس کی ہے؟ یہ ابو عبیدہ بن جراح کے باپ کی ہے. اتاری کس نے ہے؟ خود ابو عبیدہ بن جراح. سامنے باپ ہے لیکن باپ مشرک، ابو عبیدہ مسلمان. تلوار مار کے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور ثابت کر دیا چاہے مد مقابل باپ ہی کیوں نہ ہو، ایمان والوں کی یہ نشانیاں ہیں. ان کے ہاں سب سے مقدم اگر کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اسلام کا رشتہ ہوتا ہے. اور یہی تو ایک چیز ہے اسلام بندے کو کامیاب کرنے والی. وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹے پٹے آئے تھے، ہجرت کے لیے نکلے ہیں. مکہ والے نکل آئے، کہا یہ بچہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ بچہ بھی اپنا، بیٹا بھی اپنا، یہ نہیں لے جا سکتے. چھین لیا. پھر چلنے لگے تو کہا یہ بیوی، یہ ہماری عورت ہے مکے کی، ہماری رشتہ دار ہے، وہ بھی چھین لی. تھوڑا سا اور آگے چلے تو جیب کی تلاشی ولاشی لے کے جو کوئی زیادہ راہ کے لیے رقم رکھی تھی وہ بھی چھین لی. یہ بھی مکے کی جمع پونجی ہے، مکہ سے باہر نہیں جائے. کتنا طویل سفر. آج جو 450 کلومیٹر کا روڈ بنا ہوا ہے، اس وقت تو پہاڑ کراس کرنے ہوں گے. عبد الرحمن بن عوف داخل ہوئے مسجد نبوی میں تو پاؤں سے خون نکل رہا ہے. سرور کائنات سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. داخل ہوتے ہی عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اللہ کے حبیب سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، سب کچھ لٹایا ہے میں نے. بیوی گئی، بچے گئے، گھر گیا، مال گیا، جائیداد گئی، سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں. اللہ کے حبیب کا جواب کیا تھا؟ کہا عبد الرحمن ایمان بچا کے آ گئے ہو تو سب کچھ بچا کے آ گئے. یہی تو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے. پھر نہ دیکھیں معاشرہ کیا کہتا ہے، پھر نہ دیکھیں آپ کے کالج کے دوست کیا کہتے ہیں، پھر نہ دیکھیں آپ کا پارٹنر کیا کہتا ہے، پھر نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، وہ سب سے آگے رکھتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. تم دوسروں کو اٹھا کے آگے لاتے ہو. اللہ اکبر. تو فرمایا ان کا باپ ہی سامنے کیوں نہ ہو، بیٹا سامنے کیوں نہ ہو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتے پھرے تھے. عبد الرحمن ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. مجھے ملے صحیح، میں اس کی گردن اڑا دوں، لیکن مل نہ سکے، ہاتھ نہ آئے. بعد میں کبھی ملاقات ہوئی تو اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا تھا. تو کہنے لگے کہ ابا جان آپ جنگ بدر والے دن میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے تھے، لیکن میں نے تلوار کھینچ لی کہ میرا باپ ہے. کہا عبد الرحمن مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اگر تو ایک دفعہ بھی میرے سامنے آ جاتا میں تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دوں. تو کافر تھا، میں مسلمان تھا. ان کے باپ ابو قحافہ بھی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کی تلوار کے نیچے بھی ابو بکر صدیق آ گئے، لیکن اس نے کہا بیٹا ہے تلوار کھینچ لی. بعد میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. یہی واقعہ بیان ابو بکر صدیق نے ان سے بھی کہا تھا ابا جان اگر آپ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو آج دنیا میں آپ کا وجود نہ ہوتا. کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے بیٹوں کی. صحابیہ رسول کے 4 بیٹے اڑے، تیار کر کے بھیج رہی ہے، اور ان کے سینوں پہ ہاتھ پھیر کے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. کہا سنو، میدان جنگ میں اگر وار تمہاری پشت پہ لگا نا تو میں سمجھوں گی تم نے میرا دودھ حرام کر دیا. چاروں کے چاروں گئے، خامند بھی گئے. آ کے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہے، لوگ روکتے رہے تو صبر نہیں کر سکے گی، لیکن یہ جوان مرد عورتیں ہیں نا، اسلام پہ بیٹے قربان کرنا بھی جانتی. وہ آج کل تو کہہ دینا کسی کو کہ اپنا بچہ یار ادارے میں داخل کرا دو، حافظ بن جائے گا. چلے یہاں تو سہولت ہے، بچے پڑھ کے جا سکتے ہوتے ہیں،
جو ہمارے بیک علاقے ہیں وہاں ذرا روزانہ نہیں جانا ہوتا، جمعرات کو جاتے ہیں، تو ماں باپ کے الفاظ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جی میرا پتر تو بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ دین کی تعلیم کے لیے ایک ہفتہ انہیں دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہدایت دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، چھوٹا تھا تو میرے پاس لے کے بھی آئے، ادارے کا ماحول دیکھا، ماشاءاللہ قاری صہیب صاحب نے جی ادارہ بنانے والی کمال کر دیے، ہمارا دل کر رہا ہے بچے کو یہاں چھوڑ دیں، تو میں نے کہا جی چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ اتنا تعاون کر سکتا ہوں کہ اپنے گھر کا ایک کمرہ یہ بیٹھک آپ کو دے دوں گا، بچے کو دے دوں گا، آپ نے جب آنا ہو یہاں اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تعلیم دلوائیں، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی۔ لیکن گھر جا کے ماں کی زبان سے یہی نکلا تھا کہ میرا دل نہیں لگنا، میرا کلہ کلہ پتر ہے، دل نہیں لگنا۔ یہی چیزیں ہمیں مار گئیں۔ آج یقین کریں وہ بچہ نوجوان ہے اور اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، روتی ہے، تہجد میں اٹھ اٹھ کے اس کے لیے مانگتی ہے، لیکن نہیں، اب وہ بگڑ گیا، جو اس کی تربیت کے دن تھے وہ گزر گئے، اب وہ نوجوانوں کے ساتھ گھوم گھوم کے انٹرنیٹ کی دنیا میں پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچ گیا، اب بات ہی نہیں مانتا، اور رو رو کے اس کی آنکھوں کے آنسو ہی خشک نہیں ہوتے کہ یہ ایک ہی میرا بیٹا تھا، میں نے ساری زندگی اس پہ لگا دی، سب کچھ اس پہ لگا دیا، اور آج یہی نافرمان ہو۔ تو وقت ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی مثال پیش کی، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو سامنے، مصعب بن عمیر نے عبید بن عمیر کی گردن اڑا دی تھی جنگ بدر میں، بھائی، قرآن کہتا ہے چاہے رشتہ دار سامنے کیوں نہ ہو۔ بڑی مشہور بات ہے، 70 مر گئے تھے، 70 قیدی ہو کے آ گئے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ مانگ رہے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ وہ تھا جو رب تعالیٰ چاہتے تھے، کہا میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیں، عمر سب کی گردنیں اڑا دے گا۔ ابو بکر اپنے رشتہ داروں کی اڑائے، عثمان اپنے رشتہ داروں کی اڑائے، علی اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، اور سب سے پہلا تو مارکے میں سامنے ہی کون تھے؟ ادھر علی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہے، حمزہ شیر خدا ہے، اور سامنے عتبہ شیبہ جیسے رشتہ دار، قریبی ترین رشتہ دار ہیں، لیکن ان کو کیا پرواہ ہے رشتہ داروں؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کر ان آل بنی فلان لیسوا باولیاء، لوگوں سن لو، وہ میرے فلاں رشتہ دار، میرا ان سے خونی تعلق ضرور ہے لیکن وہ میرے دوست نہیں۔ میرے دوست کون ہیں؟ نیک مومن بندے میرے دوست، چاہے وہ بلال تھے، چاہے وہ خبیب تھے، وہ خباب تھے، وہ یاسر تھے، وہ عمار تھے، جن سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن حقیقی بات یہ ہے اسلام کا رشتہ سب سے پکا رشتہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب بٹھاتے ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں آیتیں اتار دی تھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جب آتے قریش والے اور کہتے ہیں کہ یہ ذرا لوگ آپ کے جو ہے نا تھوڑا کم حیثیت والے، ہمارے آنے پہ آپ ان کو اٹھا دیا کریں، ہم نے آپ سے خاص باتیں کرنی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا ہمیں معیوب سا لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تھوڑا سا ارادہ کر رہے ہوں گے کہ چلیں یہ بڑے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو دین کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اللہ حکم الحاکمین نے آیات اتار دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ صبح و شام رب کو پکارنے والے، آپ ان کو اپنی مجلس سے دور کرنے لگے ہیں، کبھی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ دنیا داروں کو نہ دیکھیں آپ، نہ دنیا کو دیکھیں۔ قیدیوں کو سیدنا ابو بکر صدیق کے مشورے پہ اور آپ کی رضا پہ چھوڑ دیا گیا تھا، آپ بھی چاہتے تھے چلیں ان پہ احسان کر دیتے ہیں، شاید کل کو کوئی کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے، فائدہ ہو جائے گا۔ کہا فدیہ دو، اپنی جان بچاؤ اور قید سے آزادی حاصل کر لو۔ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم سکھا دے، لکھنا پڑھنا سکھا۔ اب ہر کوئی فدیہ دے کے چھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اسلام ہے، کیا عدل ہے، کیا انصاف۔ ابو العاص سامنے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا خامد ہے، وہی معاملہ اس کے ساتھ،
کہا لاؤ تم کیا پیش کرتے ہو جو پیش کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو؟ اس قید سے رہائی آج فدیہ کے بدلے میں مل رہی ہے، پیش کرو کیا ہے تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے۔ یہ نہیں سوچا یہ میرا رشتہ دار ہے، میری بیٹی کا خامد ہے، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن واقعہ رکت آمیز ثابت ہو گیا جب فدیہ میں زینب کے خامد نے وہ ہار رکھ دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار ہے، اور خدیجہ نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو خدیجہ کی یاد ویسے ہی ستایا کرتی تھی، اسلام کی مجاہدہ اور اسلام کی بڑی خدمت کرنے والی، آپ کی آنکھوں سے زور و قطار آنسو شروع ہو۔ تو صحابہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے، کہا آپ زینب کی طرف اگر ہار واپس بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے سامنے کون، بس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اسلام اسلام اسلام۔ کدھر گیا نوح کا بیٹا؟ کدھر گئی لوط کی بیوی؟ کدھر گئی نوح علیہ السلام کی بیوی؟ نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، آواز بھی دے دی تھی سیدنا نوح علیہ السلام نے، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا۔ آج صرف کشتی والے بچیں گے، یہ رب تعالیٰ کا حکم۔ لیکن کیا پتہ نوح علیہ السلام کو کہ اس کے بعد ہونے والا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز وہی نازل کر، اس کو تو بیٹا کہہ رہا ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے تو عمل ہی بڑے گندے ہیں، یہ آپ کا بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ تعلق صرف اسلام کا تعلق ہے بس، اور کوئی تعلق نہ وہاں کام آنے والا ہے، نہ اس تعلق کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہ دیکھا جائے گا کون کیا تھا کیا ہے کس کا کیا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی چیز سے سروکار ہے اور وہ ہے کہ اس کا اسلام کیسا ہے بس۔ ایک کتاب میں تو بڑا عجیب کلمہ لکھا ہوا تھا کہ رب تعالیٰ کو سب سے محبوب اسلام ہے، اسلام۔ اللہ اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر انبیاء کو بھی شہید کروا دیتا ہے، لہذا اسلام پہ آنچ نہ آنے دیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مثال دی تھی، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص گھر میں آئے اور اپنی بیوی کے پاس کسی غیر محرم کو دیکھ لے، ذرا آپ مثال سنیں، اور ہم بھی جانتے ہیں یہ کتنا خطرناک عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بس اتنی بات سننا تھی تو حضرت صاحب نے کہا کیا کرے گا؟ ننگی تلوار نکالے گا، اور میں تو ہوا تو میں اس کی گردن اڑا کے سبق سکھا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سعد کی غیرت دیکھ رہے ہو، کتنی غیرت ہے سعد میں، انا اغیر منہ، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ کس چیز پہ غیرت آتی ہے اللہ کو؟ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو رب کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے۔ میرے بندے ہو گے، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میں نے بنایا، خلقک فسواک فعدلک، وہ تیرے جوڑ تک میں نے برابر کیے، ماں کے پیٹ میں تجھے روزی دینے والا کون تھا؟ سارا کچھ تجھے میں نے دیا تھا، اور تو ہے کہ تو میری نافرمانی سے باز نہیں آ رہا۔ محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، ان سے اللہ حکم الحاکمین غیرت میں آتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے کائنات جب بنی تھی تو ایک کام کر لیا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جب سب کچھ لکھوا دیا، جو ہو گیا تھا، جو ہونا تھا قیامت تک، اس میں ایک چیز رب تعالیٰ نے لکھوا دی، اور اس کے لیے وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ فرمایا لکھ دو رحمتی سبقت علی غضبی، جب بھی مجھے غصہ آئے گا میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہو جائے گی، وگرنہ تو زمین پھٹ چکی ہوتی، آسمان ٹوٹ چکا ہوتا، کائنات کے فیصلے ہو چکے ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں میں لوگوں کو گناہوں کو دیکھ کے اگر فیصلہ کروں تو پل بھر کی دیر ہے، دنیا پوری کی پوری تباہ ہو جائے گی۔
وہ نکلا نہیں تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، چچا کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. کسی کو کیا لگے کون ہے، کس کا کیا لگتا ہے، رشتہ کتنا قریب ہے موسیٰ علیہ السلام سے. پورے تکبرانہ انداز میں نکلا ہے. اپنا تہبند اس نے ٹخنوں سے نیچے پھینکا ہوا ہے، اور یہی متکبرین کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے گا ففی النار، یہ حصہ اس کا جہنم کا ایندھن ہے کل کو. بات تو کوئی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا اوپر ہی اٹھانا ہے. ہمیں ذرا اس دنیا کے ماحول میں عجیب سا لگتا ہے